وہ بلال نے لکھا نا کہ ہیر رانجھا تو بہت سنائی جاتی ہے، کبھی کسی نے تاج بانو نہیں سنائی۔ ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ رائج ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی ہی کی سیڑھی ہے، حالانکہ خدا دوسرے نمبر پہ آنا کسی صورت بھی گوارا نہیں کرتا۔ خیر حکایت کچھ یوں ہے کہ تاج جو تھا نا وہ تاج لٹھ باز کے نام سے ایک بڑا مشہور ڈاکو تھا اور بڑے خزانوں کا شکاری تھا۔ دوران واردات اگر وہ کسی کی آنکھ میں مزاحمت دیکھ لیتا تو وہ گولی نہیں چلاتا تھا، بلکہ وہ بندوق اسے لٹھ کی طرح دے مارتا تھا، اور یہی اس کے نام کی وجہ شہرت تھی۔ حسین چہرے تاج کی کمزوری تھے، تو ان دنوں علاقے میں ایک ارب پتی تاجر کی لندن پلٹ نور نظر مہربانوں کے جادو خیز حسن کی بڑی دھوم تھی، اور اس نازنین حسینہ کا بھی ایک بڑا عجیب مشغلہ تھا، اکھر مزاج مردوں کو اپنے عشق میں رول دینا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ تاج جا رہا تھا سڑک کنارے، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ایک مقروض کو پیٹ رہے ہیں، پیسے دینے ہوں گے انہوں نے اس کے، نہ جانے کیوں تاج کو نا اس دن اس پہ بڑا ترس آ گیا۔ اس نے قرض کی رقم دریافت کی کہ کتنے پیسے اس نے دینے ہیں تم لوگوں کے، مجھے بتاؤ میں دے دیتا ہوں۔ مقروض نے جب اسے دیکھا نا تو اس نے پہچان لیا کہ اے تاجہ ڈاکو ہے، تو اس نے اسے کہا کہ مجھے صرف کچھ دنوں کی مہلت لے دو ان سے، البتہ میں تمہارے حرام کے مال سے اپنا قرض نہیں چکاؤں گا۔ تو حیرت زدہ ڈاکو نے اس سے کہا کہ تو اس خدا کے حلال اور حرام میں پھنسا ہوا ہے جو تجھے سر بازار پٹوا رہا ہے۔ تو یہ سن کے اس مقروض نے کہکا لگایا، اس نے کہا تخت پہ بٹھائے یا سر عام پٹوائے، یہ میرے محبوب کی مرضی ہے، سانو قید سجن دا گہنا اے، او جنج رکھے اونج ہی رہنا ہے۔ ہم راضی ہیں اپنے محبوب کی ہر ادا پہ، تو اپنی سنا ہے تو بڑا خزانوں کا عاشق بنا پھرتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ اس دنیا کے تمام خزانے در حقیقت خدا کی صرف ایک تجلی کا پرتو ہے، اور بس۔ اسی وقت ایک حسین عورت سامنے سے گزری، عادت سے مجبور تاج نے بے اختیار اسے دیکھا، تو مقروض نے کہکا لگا کے دوبارہ کہا لٹھ باز، اس دنیا کا تمام حسن خدا کی صرف ایک تجلی کا پرتو ہے، اور بس۔ تو کیسا عاشق ہے؟ تاج کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں سن کے۔ سورج ڈوب رہا تھا، لہو رنگ شفق پہ تاج کی نگاہ پڑی تو اسے گمان ہوا کہ آسمان کے دوسری طرف ایک بہت بڑا خزانہ پوشیدہ ہے۔ جہاں دیدہ مقروض نے اس پہ کہا کہ سوچتا ہی رہتا ہوں وہ جہاں کیسا ہے، دوسری طرف سے یہ آسماں کیسا ہے۔ کیا ہے دوسری طرف بھلا؟ مضطرب ڈاکو چیخ اٹھا۔ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا وہ، لیکن حق پہچاننے کی استعداد اور صلاحیت اللہ رب العزت نے ہر قلب میں رکھی ہے، ہر دماغ میں رکھی ہے۔ مقروض نے اسے کہا سن تاج، ایک تیری چاہت ہے اور ایک رب کی چاہت ہے، ہوتا وہی ہے جو ہمارے رب کی چاہت ہے، تو اگر تو خود کو سپرد کر دے جو اس کی چاہت ہے تو وہ دے دے گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ حواس باختہ تاج زمین پہ بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہوا، چاند نکل آیا، تارے لو دینے لگے۔ برسوں بعد شاید ایسا ہوا ہوگا کہ اس دن مظاہر قدرت ایک ڈاکو سے ہم کلام تھے۔ اگلے کئی دن تک تاج خدا کے بارے میں سوچتا رہا، مگر افسوس، ایک دن ایک بڑے خزانے کی خبر ملی تو وہ خود کو تھام نہ سکا۔ یہ اسی مہربانوں کے باپ کا گھر تھا۔ ڈاکو کے لٹنے کا دن آ پہنچا تھا۔ وہاں پہنچے، ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی، سارا مال اسباب باندھ لیا۔ ادھر مہربانوں کی آنکھیں بھی خمار آلود تھیں۔ لٹھ باز جیسا شکاری اس کے پاس خود چل کے آیا تھا۔ جب وہ ڈاکو پلٹنے لگے تو یک دم وہ آگے بڑھی اور اس نے اپنا نقاب الٹ دیا چہرے سے۔ تاج نے پلک جھپکنا چاہی مگر وہ ناکام رہا۔ ایسا حسن اس نے نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا۔ وہ نازنین حور جمال اسے دیکھ کے مسکرائی، اس دل بے قرار پہ بجلی گرائی، اور اس ہوش ربا صورت کو جہاں دیکھتا رہ گیا۔
مہربانوں نے آنکھیں نیم وا کیں، بھویں اچکائیں، اٹھلاتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور سرگوشی کی، تاج تم یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آؤ ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اس کے مخملی لمس سے تاج کانپ اٹھا۔ بمشکل اس لمحے تاج نے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ ہنوز نشے میں تھا اور سوچنے لگا، ڈاکہ زنی چھوڑ دوں، سچی توبہ، ایک نئی شروعات، نیکی کا رستہ۔ ڈاکو تھا مگر تھا وہ بڑا سچا۔ اس کے اندر سے ایک آواز اٹھی، یہ کیسی توبہ ہے جو خدا کی بجائے ایک حسین عورت کی بارگاہ میں ہو رہی ہے؟ عشق حقیقی کا وہ بیج جو اس مکروز نے بویا تھا، اس پہ سچائی کی پہلی بوند گری، بوٹا پھوٹ پڑا۔ کہاں خدا کی محبت جو خالق ہے اور کہاں ایک عورت کی محبت جو مخلوق ہے؟ حق واضح ہونے لگا تھا۔ بند آنکھوں سے تاج نے مہربانوں کی حسین جلد کے پیچھے خوفناک گوشت، آنتیں اور ہڈیوں کو دیکھا۔ اچانک پھر سے لہو رنگ شفق لہرائی، خزانوں کا خزانہ۔ بند آنکھوں نے بیتابی سے اوپر کی طرف دیکھا، قریب تھا کہ آج وہ آسمان کے دوسری طرف دیکھ ہی لیتا، مگر بیتاب مہربانوں نے زور سے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ بڑی حیران تھی کہ پہلے تو کبھی ہمیں اتنی دیر نہ لگی تھی یہ سب کرتے ہوئے، لیکن آج کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے والا مد مقابل آج کہاں پہنچا ہے۔ تاج نے اپنی آنکھیں کھولی، وہ پرسکون تھا۔ اس نے مہربانوں کے کان میں جواب دیا، مہربانوں، نقلی موتی نہیں، مجھے خزانہ چاہیے اور سارا خزانہ چاہیے۔ وہ ہل گئی، اس کا دل دہل گیا، وہ چیخ مار کے گر گئی۔ تاج وہاں سے چلنے لگا اور پھر سے کہنے لگا، نقلی موتی نہیں، خزانہ چاہیے اور سارا خزانہ چاہیے، اصلی خزانہ چاہیے۔ باہر نکلا تو اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اللہ اکبر، اس کی بندوق گر گئی۔ مہربانوں بیچاری سکتے میں تھی، اتنی بے عزتی اس کی۔ کئی دن گزرے، بہرحال سہولت کاروں کی مدد سے انہوں نے اس ڈاکو کو دوبارہ ڈھونڈ نکالا، لیکن اب بندوق کی جگہ اس کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، مگر تھا اسی لاٹھی کی صورت میں۔ ارب پتی سیٹھ موقع پہ پہنچا، اپنی زرد روح اور نڈھال بیٹی تاج کے قدموں میں رکھ دی اس نے، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان بولا، کھاتی ہے نہ پیتی ہے، مر جائے تو خود ہی اسے دفنا دینا۔ وہ ڈاکو خدا کی چاہت کے سامنے جھکا تھا، خدا نے باقی ساری چاہتیں اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی۔ تاج نے اسے آواز دی، مہربانوں۔ اس نے آنکھ کھولی، تاج نے اسے پانی پلایا اور پوچھا، شادی کرو گی مجھ سے؟ تو وہ کہنے لگی کہ انکار کیا تو دوبارہ کہیں یہ بیلچہ میرے سر میں نہ دے مارو۔ وہ ہنس پڑی، مگر تاج کو سمجھ آ گئی تھی، کہاں خدا کی محبت، کہاں مخلوق کی محبت، کہاں ہڈیاں اور گوشت، کہاں نور ہی نور، کہاں نقلی موتی اور کہاں اصلی خزانہ۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ جو کی ورڈ ہے نا خزانے کا، رب کائنات نے خود اسے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کی ورڈ کو ذہن میں رکھ کے آپ اسی حکایت کو دوبارہ سنیں۔